الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم بخاری شریف جلد ثانی پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم کتاب المغازی پڑھ رہے ہیں، عربی پنجم کے لیے ہے کتاب المغازی جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے اس سے قبل پڑھا کہ یہ بدر کے واقعہ ہے، بدر کے معرکہ ہے، اور بدر میں جو شریک رہے اور بدر کس طرح واقع ہوئی، بدر میں کس طرح کافرین اور مشرکین مکہ کا نقصان ہوا کہ وہ 70 ان کے لوگ مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے، ان کے بڑے بڑے سردار اس میں قتل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کم سامانی اور کم نفری کے باوجود کامیابی سے ہمکنار کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم ہوا مسلمانوں پر۔ تو اسی سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ غزوہ بدر میں 2 نوجوانوں نے کس طرح ابو جہل کا قتل کیا، جبکہ 2 نوجوان کمسن نوجوان تھے جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سے اس کا پتہ پوچھا کہ وہ کیسا ہے، کیا ہے، اگر وہ آ جائے تو ہمیں بتا دو۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، تو ان دونوں نے پھرتی سے جا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ کس کا؟ ابو جہل کا۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ سب پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت خبیب انصاری، حضرت عاصم انصاری رضی اللہ عنہ کہ یہ دونوں صحابہ بھی کیا ہے؟ بدری ہیں۔ یہ صحابہ کیا ہے؟ بدری ہیں۔ تو کہتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث میں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابراہیم قال اخبرنا ابن شہاب قال عمر بن اسید بن جاریہ الثقفی اخبرنی عمر بن اسید بن جاریہ الثقفی حلیف بنی زہرہ وکان من اصحاب ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 عینا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جاسوسوں کو بھیجا، ایک ٹکڑی بنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی اور ان کو بھیجا۔ 10 عینا کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ کس کے لیے؟ عینن یعنی جاسوسی، عینن جاسوسی۔ تو 10 آدمی کی ٹولی بنائی آپ نے، ایک گروپ بنایا اور ان گروپ کو جاسوسی کام کے لیے روانہ کیا، یعنی قبیلے کی تعلیم کے ساتھ مکہ والوں پر نظر رکھنا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ کیا ذمہ داری تھی؟ کہ قبیلے میں جاؤ، آپ ان کی تعلیم بھی کرو اور مکہ والوں کی حرکت پر نظر بھی رکھو کہ مکہ والے کیا کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو چلیے وہ امر علیہم عاصم بن ثابت، اور ان کا امیر مقرر کیا کس کو؟ حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا کیا امیر مقرر کیا۔ کیا ان کو امیر مقرر کیا؟ کس کو؟ حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 10 آدمیوں کے گروہ پر، ان 10 آدمیوں کو ٹولی پہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت عاصم بن ثابت کو ان کے اوپر امیر مقرر کیا کہ آپ کے امیر رہیں گے۔ کون ہے وہ؟ جدو عاصم ابن عمر بن الخطاب۔ کون ہے یہ؟ دادا ہے کس کے؟ عاصم بن عمر بن خطاب کے۔ کس کے؟ عاصم بن عمر بن خطاب کے کون ہے وہ؟ دادا تھے۔ کون تھے وہ؟ جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا ہے، نانا کہتے ہیں، نانا یا دادا دونوں کو ہوتا ہے، لیکن نانا یہاں پہ ہے، جد صحیح کہتے ہیں دادا کو۔ تو کیا کون تھے وہ؟ عاصم بن عمر بن خطاب کے کون تھے وہ؟ نانا تھے۔ حتی اذا کانوا بالحدہ، یہاں تک کہ وہ جب حدہ پہ پہنچے، حدہ ایک مقام کا نام ہے۔ حتی اذا کانوا، جب وہ پہنچے کہاں پر؟ یعنی تھے وہ، اذا کانوا یعنی جب وہ تھے حدہ میں، بالحدہ یعنی حدہ میں، یعنی جب وہ حدہ تک پہنچے یا حدہ میں پہنچے۔ حدہ کے ایک مقام کا نام ہے بین عصفان و مکہ، بین عصفان و مکہ، جو مکہ اور عصفان کے درمیان ہے۔ مکہ اور عصفان یہ دونوں ہی مقامات کے نام ہیں، مکہ اور عصفان بھی جو ہے ایک جگہ کا نام ہے۔ اور حدہ کہاں تھا؟ مکہ اور عصفان کے درمیان یہ ایک مقام ہے جس کا نام حدہ ہے۔ کیا ہے جس کا نام؟
حدہ، جب وہ لوگ حدہ یعنی مقام پر پہنچے جو عصفان اور مکہ کے درمیان ہے، تو کیا ہوا؟ یہاں تک پہنچ گئے وہ، ابھی اپنے منزل مقصود پر نہیں پہنچے بلکہ اس مقام تک پہنچے، مقام حدہ تک پہنچے، اور مقام حدہ کہاں تھا؟ عصفان اور مکہ مکرمہ کے درمیان کا ایک مقام ہے۔ ذکروا لحی ابن حذیل، ذکروا لحی ابن حذیل، تو کیا ہوا؟ وہ ذکر کیے گئے حذیل کے قبیلے کے لیے، وہ ذکر کیے گئے، ذکروا مجہول کا صیغہ ہے، وہ ذکر کیے گئے کس کے لیے؟ لحی، حی یعنی قبیلہ، حذیل کے ایک قبیلے کے لیے کیا ہو گئے؟ وہ ذکر کیے گئے۔ یقال لهم ابو لحیان، ابو لحیان، انہیں بنو حذیل کے جو قبیلہ تھا اس کو ابو لحیان کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ابو لحیان کیا جاتا تھا، حذیل کا ایک قبیلہ کے لیے جن کو ابو لحیان کہا جاتا تھا، تو اس حذیل کے لیے وہ کیا ذکر کیے گئے، یعنی انہیں اطلاع پہنچی اس کی، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ چند مسلمان جو ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو اور اس قبیلے والوں کیا نام تھا؟ بنو لحیان نام تھا، بنو لحیان نام تھا۔ فنفروا لهم بقریب من 100 رجل رام، تو انہوں نے ایک گروہ بنایا، نفروا انہوں نے ایک گروہ بنایا، ایک جماعت بنائی ان کے لیے، لہم کس کے لیے؟ اس 10 آدمیوں کے لیے، ان 10 صحابہ کے لیے، بقریب جو تقریباً 100 لوگوں پر مشتمل تھی، یعنی ان لوگوں نے، ابو لحیان نے 100 لوگوں کا ایک گروپ تیار کیا، اور وہ گروپ کیسا تھا؟ رجل رامین، رام یعنی تیر انداز، تیر اندازوں کا 100 آدمیوں کا انہوں نے گروپ تیار کر لیا ان کے لیے، کس کے لیے؟ ان 10 آدمیوں کے لیے، ان 10 صحابہ کے لیے۔ آیا سمجھ میں؟ پس ان کے لیے کھڑے ہوئے تقریباً 200 آدمی جو سب کے سب کیا تھے؟ تیر انداز تھے، کیا تھے؟ سب کے سب تیر انداز تھے۔ فنفروا لهم بقریب من 100 رجل رام، تو انہوں نے کیا کیا؟ نفر ینفر تنفیراً، انہوں نے جمع کیا یا انہوں نے تیار کیا، لہم ان 10 صحابہ کے لیے، اس 10 صحابہ والی ٹکڑی کے لیے، بقریب من جو کہ 100 تیر اندازوں کی، 100 تیر انداز آدمیوں کی ایک ٹکڑی ان کے لیے کیا کی؟ انہوں نے تیار کی۔ فاقتصوا آثارهم، فاقتصوا اختص اختصاصاً، اختص فلان کسی کا پیچھا کرنا، اختص پیچھا کرنا، اختص اختصاصاً یعنی اختص فلانا کسی کا پیچھا کرنا، کسی کے پیچھے لپکنا، کسی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنا، اس کو کہتے ہیں اختص یختص۔ فاقتصوا آثارهم، آثار کہتے ہیں نقش قدم، آثار کہتے ہیں کیا؟ نقش قدم، یعنی ان کے نقوش کو ڈھونڈتے ہوئے، ان کے نقوش کو تلاش کرتے ہوئے ان کے پیچھے ان کا پیچھا کرنا، ان کے نقوش کو تیار کرتے۔ فاقتص یعنی کسی کا پیچھا کرنا۔ فاقتص الماکل کھائی جانے والی چیز، جمع ماکل۔ نفرا اور نفرا اٹھ کھڑا ہونا، نفرا یا نفرا اٹھ کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، نفرا یا نفرا اٹھ کھڑا ہونا، یعنی کسی کے کچھ ارادے سے آدمی نے کھڑے ہو جانا، وہ مجھے فلاں جگہ جانا یاد آ گیا، اٹھ کھڑا ہوا، یا فلاں کام کرنا ہے اس کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے کہتے ہیں نفرا ینفرو، کسی کوئی کام یاد آ جائے یا اچانک کوئی خبر پہنچے تو اس کی خبر کے لیے اور اس خبر کی تیاری کے لیے یا اس کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فاقتصوا آثارهم، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے نقش قدم کو ڈھونڈتے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، نقش قدم کو ڈھونڈتے ہوئے کیا اس کے نقش قدم کو وہ تلاش کرتے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ان کے نشانت قدم کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے کھانے کی کھجوریں پائی، حتیٰ وجدوا، یہاں تک کہ انہوں نے پایا، مأکلہم، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو انہوں نے کیا؟ انہوں نے پا لیا، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا تھا انہوں نے اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو کیا؟ پا لیا، یعنی وغیرہ کھائیے، یہاں تک کہ انہوں نے کیا؟ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے کھجوروں کی گٹھلیوں کو انہوں نے وہاں پہ دیکھ لیا۔ کنہوں نے؟ وہ 100 جو تین انداز جو نکلے تھے بنو لحیان کے، انہوں نے کیا؟ وہاں کھجور کے کچھ گٹھلیوں کو دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا انہوں نے کہ یہ جو ہے یثرب کی کھجوریں ہیں، یہ جو ہے گٹھلیاں جو یثرب کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا وجدوا مأکلہم التمر فی منزل نزلوہ، اس جگہ پر جہاں پر کہ وہ اترے تھے،
جہاں پہ یہ 10 صحابہ اتر کے انہوں نے کچھ ناشتہ وغیرہ کچھ کھانا کھایا کھجوروں کا، تو اس کھجوروں کی گٹھلیوں کو دیکھ کر انہیں سمجھ گئے کہ یہ جو ہے یثرب کی کھجوریں ہیں۔ تو پھر وہی کہہ رہے ہیں فوجدوا ما اکلہم التمر، تو انہوں نے پایا کھجوروں کو فی منزل، ایک جگہ پر جہاں پر کہ وہ اترے تھے، نزلوہ جہاں پر کہ وہ یعنی وہ 10 صحابہ اترے تھے۔ فقالوا، تو ان 100 آدمیوں نے بنو لحیان کے 100 لوگوں نے کہا، ان 100 لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ تمر یثربی، یثربا، یہ کیا ہے؟ یثرب کے کھجور ہیں۔ کیا ہے یہ؟ تمر یثرب، یعنی انہوں نے آپس میں کہا یہ تو یثرب کے کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، یہ یثرب کے کھجور ہیں۔ فاتبعوا آثارہم، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پیچھے وہ لوگ چل دیے، نقش قدم کو، پیر کے قدموں کو دیکھتے ہوئے کیا ہوا؟ وہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ فاتبعوا، چلے گئے، آثارہم، اس کے پیچھے پیچھے ان کو دیکھتے دیکھتے ان خطوط پر اور ان آثار پہ چلے گئے۔ تو ان کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے جب ان کے پیچھے پہنچ گئے اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک کہ یہ لوگ تھے، یہاں لوگ جہاں پہ چڑھ رہے تھے، جہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، اس کے آثار قدمہ کو دیکھتے دیکھتے 100 لوگوں کا قافلہ جو ہے، 100 لوگوں کا گروہ جو ہے وہاں تک پہنچ گیا، ان تیر اندازوں کا۔ کون؟ جو بنو لحیان نے تیار کر کے بھیجے تھے۔ تو جب وہ وہاں تک پہنچ گیا، فلما حس بہم عاصم، تو جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہ دشمن یہ ہمارے پیچھے آ گئے ہیں، یہ دشمن ہمارے پیچھے آ گئے ہیں، فلما حس یحس یعنی محسوس کرنا، حس یحس محسوس کرنا، جب اس کو محسوس کیا، ان لوگوں کو محسوس کیا، کون؟ حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، واصحابہ، اور آپ کے ساتھیوں نے، یعنی آپ جو 10 ساتھیوں کے ساتھ جو آپ تھے، جن کے سردار اور جن کے امیر جو ہے آپ تھے، حضرت عاصم بن ثابت جو تھے، انہوں نے جب محسوس کیا کہ دشمن جو ہے ہمارے پیچھے پہنچ چکے ہیں اور ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے جب محسوس کیا، لجؤوا الی موضعین، لجا یلجؤ، یعنی پناہ لینا، لجا یلجؤ، پناہ لینا، کسی محفوظ جگہ پہ چلے جانا، کسی محفوظ مقام پر اتر جانا۔ تو لجؤ، انہوں نے پناہ لے لی، الی موضعین، ایک جگہ۔ کیا کیا انہوں نے؟ جب محسوس کیا کہ 100 لوگ آ رہے ہیں، ہمارا پیچھا کر چکے ہیں اور ہم تک پہنچنے ہی والے ہیں، تینوں یہ لوگ ایک جگہ پر کیا ہو گئے؟ پناہ گیر ہو گئے، پناہ لے لیے۔ تو سمجھے؟ پھر جب ان لوگوں کو عاصم اور ان کے ساتھیوں کو بھنک پڑی تو انہوں نے ایک جگہ میں پناہ لی، اور ان لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ فاحاط بہم القوم، تو جو 100 لوگ جو آئے تھے انہوں نے ان کو کیا کر لیا؟ ان 10 لوگوں کو گھیر لیا۔ احاط یحیط احاطۃ، احاط یحیط احاطۃ یعنی گھیر لینا۔ فاحاط بہم القوم، تو اس قوم نے جو 100 نفر جو آ رہے تھے تیر انداز، انہوں نے ان لوگوں کو کیا کر لیا؟ گھیر لیا۔ وقالوا لهم، اور ان سے کہا، ان 10 لوگوں سے ان لوگوں نے کہا، وقالوا لهم، قالوا سے مراد وہ 100 لوگ تیر انداز جو کافرین کے جو بنو لحیان کے جو آئے تھے پیچھا کرتے ہوئے، انہوں نے کہا لہم، ان سے یعنی ان 10 لوگوں سے، ان 10 صحابہ سے کیا کہا؟ انزلوا فاتوا، کیا کہا انہوں نے؟ فقالوا انزلوا فاتوا بایدیکم، کہ تم جو اتر جاؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ فاتوا بایدیکم، اور تم کیا کرو؟ تم اتر جاؤ، انزلوا، تم اتر جاؤ، فاتوا بایدیکم، اور تم اپنے ہاتھ کو ہمارے ہاتھوں میں دے دو، یعنی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، یعنی سلنڈر ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ سلنڈر ہو جاؤ۔ تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور ان سے کہا نیچے اترو، ہمیں اپنے ہاتھ دے دو۔ کیا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے ہاتھ دے دو، یعنی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ اتنا ہی نہیں کہا، اور کہا وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، اور تمہارے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پکا وعدہ کرتے ہیں، تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو کیا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور تمہارے لیے عہد پیمان ہے کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے، اللہ نقتل منکم احدا، کہ ہم تم میں سے کسی کو کیا نہیں کریں گے؟ قتل نہیں کریں گے۔ کیا انہوں نے عہد پیمان کیا؟ کون؟ کافرین نے، ان 100 تیر اندازوں نے کیا کہا کہ تم اتر جاؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم کو قتل نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس چیز کا انہوں نے کیا ان سے عہد کیا، پیمان کیا۔ وقال عاصم بن ثابت، تو کہا حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایھا القوم، اے قوم، یعنی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عاصم بن ثابت اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اما انا، لیکن میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے قوم، یعنی اے میرے ساتھیوں، اما انا، لیکن میں، کیا کہا انہوں نے؟ پس حضرت عاصم نے کہا بخدا میں نہیں اتروں گا آج کسی کافر کی پناہ میں، یہ کہا
کیا کہا انہوں نے؟ ایھا القوم، اے قوم، اما انا، لیکن میں فلا انزل فی ذمتی کافرین، کسی کافر کے عہد و میثاق پر کی بنا پر میں نیچے نہیں اتروں گا، کسی کافر کے عہد و میثاق کی بنا پر، یعنی اس کے عہد و میثاق پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نیچے نہیں اتروں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عاصم کہہ رہے ہیں۔ کون؟ جو کہ امیر تھے اس سریے کے، اس سریے کے جو امیر تھے، جس میں کہ 10 نفر تھے، تو اس کے امیر حضرت عاصم بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ میں ان کافروں کے عہد و پیمان پر بھروسہ کر کے نیچے نہیں اتروں گا اور اپنے آپ کو ان کافروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ ثم قال، اور پھر کہا، کس نے کہا؟ حضرت عاصم نے کہا، اللہم اخبر عنا نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ ہماری اس کیفیت کا، ہماری اس حالت کا آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیجیے، اس کی اطلاع دیجیے۔ کیا کہا حضرت عاصم بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہم اخبر عنا نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو خبر پہنچا دے ہماری، آپ کے نبی تک، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری اس کیفیت اور اس حالت کی کیا کر دیں، ان کو خبر پہنچا دیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عاصم بن ثابت کہہ رہے ہیں۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کیفیت اور اس حالت کو کی خبر تو جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت عاصم نے یہ دعا کی۔ وَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس قوم نے، اس 100 آدمیوں نے نے کیا کیا؟ فرماؤہم، ان کی تیر اندازی کی ان کے طرف، کس سے؟ تیروں سے، تیروں کے بوچھار کر دی۔ فرماؤہم بالنبلی، تو انہوں نے کیا کر دی؟ ان کافروں نے، جو 100 لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے تیر مارے۔ رما یرمی، مارنا، نبل کہتے ہیں تیر، نبل کہتے ہیں تیر، رما یرمی اسی لیے رمے جمار کہتے ہیں، شیطانوں کو جو پتھر مارے جاتے ہیں تو اس کو رمے جمار کہتے ہیں، تو رما یرمی کے معنی پتھر پھینکنا۔ ہاں، تو یہاں رما ہوا، انہوں نے پھینکا بالنبلی، تیروں کو، یعنی تیر برسائے ان کے اوپر، تیروں سے ان پہ حملہ کیا، کنہوں نے؟ کافروں نے۔ اور تو کیا ہوا اس کی وجہ سے؟ فَقَتَلُوا، تو ان کافروں نے کس کو قتل کیا؟ قَتَلُوا عاصمًا، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ حضرت عاصم کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کافروں نے شہید کر دیا۔ تو انہوں نے جب تیر انداز انہوں نے تیر برسائے تو اس میں کیا ہو گیا؟ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ مزید 6 لوگ اور بھی ہلاک ہوئے۔ تو اس طرح یہ لوگ 6 لوگ ہلاک ہوئے۔ اور اس کے بعد اب کیا ہوا؟ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔